دیوبند کے اندر مراکز بنائے جا رہے ہیں، دیوبند کے اندر تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں اجتماع کیا جائے، اور اس کی بنیادی اختلاف ہے، آج تک تو ہوا نہیں۔ ایک طبقہ کر رہا ہے، کل کو دوسرا طبقہ کرے گا۔ طلبا کو تو ہلڑ بازی چاہیے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس میں تشدد ہوگا۔ اگر ہو گیا تشدد تو کیا ہوگا؟ تشدد کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں قتل ہو چکا، گولیاں چل، میں نے آپ سے کہا مرکز بند ہو گئے، دارالعلوم کو اس جگہ رکھنا ہے کہ دارالعلوم ان چیزوں سے دور ہے۔ ہمارا اختلاف کچھ نہیں ہے، آپ کے اختلاف سے اختلاف ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب کے بیانات کے اندر بعض وہ چیزیں جو علماء کے نزدیک قابل اعتراض، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 10 سال سے کتاب سے چھپے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے کبھی اس میں دخل نہیں دیا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہوا، ہندوستان اور پاکستان میں اختلاف ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے دستوں بازو تو مدارس اسلامیہ ہیں جن کو علماء دیوبند نے قائم کیا، وہی ترجمان ہیں دارالعلوم کے، وہی اکابر دیوبند کے مسلک کے امین اور محافظ ہیں اور ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اب وہی دو طبقوں میں بٹ گئے، وہ دارالعلوم کے پاس خود بھیجتے ہیں کہ دارالعلوم کیوں خاموش ہے، لکھو۔ آج تک ہم خاموش تھے کہ تبلیغی مرکز کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہم سے کوئی سروکار نہیں، دارالعلوم اس سے الگ ہے۔ اب جب دارالعلوم کے ہاتھ پیر ہی دارالعلوم کو لکھ رہے ہیں، بات کریں بھائی کیوں خاموش ہو؟ امت کے سامنے صحیح چیز کو پیش کرو تو دارالعلوم مجبور ہوا۔ محتم صاحب سے پوچھئے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ کے لوگوں نے مخاطب کیا، دارالعلوم نے ایک فتویٰ دے دیا، آپ اسے فتویٰ کہیں یا تحقیق حال کہیے، دنیا فتویٰ کرتے، میں نہیں سمجھتا ہوں تو فتویٰ۔ ارے بھائی ایک چیز آئی کہ یہ کہا جا رہا ہے نبی کے بارے میں، علماء دیوبند اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء دیوبند نے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اپنی ایک رائے قائم کی، اور وہ رائے قائم کی تاکہ دامن نبوت داغدار نہ ہو سکے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اور فرض ہے دارالعلوم۔ اگر دارالعلوم نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دارالعلوم غلط راستے پر ہے۔ یا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، نہ اچھالیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف سے ہمارے خلاف لکھ بھی رہے ہیں، لوگ آ کر کہ میرے پاس تو میرے ٹیلی فون کے اندر تو یہ کیا وائی فائی ہوا، کیا ہوا ہے میں تو جانتا نہیں۔ جن کے پاس ہے وہ سنتے ہیں، ان کو آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ مجھے بخدا کہتا ہوں کوئی دلچسپی بھی نہیں، یہ کام ہی نہیں ہمارا۔ بھائی کوئی گالی دیتا ہے گالی دے، سوالی دیتا ہے سوالی دے۔ ہم نے ایک چیز کیا، دارالعلوم دیوبند کے مفاد میں مجبور ہو کر کے کیا ہے۔ اب خطرات ہیں، ان خطرات کے پیش نظر پھر اساتذہ دارالعلوم بیٹھے اور بیٹھ کر ایک رائے قائم کی، بالکل جماعت تبلیغ کی مخالفت کے اندر نہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، دونوں دھڑوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور مخلصانہ تعلقات ہیں، ان میں دنیا کا ایک ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ ہماری دنیا نہ ان سے وابستہ ہے نہ ان سے وابستہ ہے، ہمارا تو کام کرنے کا میدان ہی الگ ہے، ان کا کام کرنے کا میدان الگ ہے۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میری یہ آواز میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں جا رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی جماعت ہے۔ ہمیں اگر اختلاف ہے، ان کے اختلاف سے اختلاف ہے، اور اگر ہمیں کوئی موقع ملا تو ہم پھر اس کی کوشش کریں گے، اور ہم پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں۔ میں بیٹھا ان کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان کے خسر مولانا سلمان صاحب، ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولانا سعد صاحب، ادھر بیٹھے
ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولانا، ان کے دونوں صاحبزادگان، مولانا سناتے رہے اور سناتے سناتے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ میں نے آخر میں مولانا سے کہا مولانا جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو آپ کے جد امجد کے زمانے سے ساری زندگی جماعت تبلیغ کو دیے ہوئے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا جماعت تبلیغ ہے، یہ بتائیے آج یہ اس مرکز کو چھوڑ کر چلے کیوں گئے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کا؟ مولانا خاموش ہو گئے۔ مولانا سلمان صاحب فرمانے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا مولانا تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ جہاں ہیں اس سے ایک زینہ نیچے اتر جائیے، آپ کی امارت اور سیادت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ آپ کی سیادت اور امانت کو کون چھین لے گا؟ آپ کے پردادا کی بنائی ہوئی جماعت ہے، آپ کے دادا نے ساری زندگی اس جماعت کے لیے لگا، آخری لمحے تک۔ آپ کے والد کی عمر نے وفا نہیں کی، اس کے بعد سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون کس میں طاقت ہے جو آپ کی سیادت کو چیلنج کر سکے؟ لیکن جماعت آپ کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی ہے، اس جماعت کو خلفشات سے بچائیے۔ مجھ سے وعدہ کیا کہ ہاں میں کروں گا۔ بات چیت ہوئی، ختم ہو گئی، لیکن نہیں ہوا۔ کیا حالات ہیں کیسے ہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی شکوہ ہے کہ دارالعلوم ہی کے کچھ لوگ اور علماء ہیں جو آگ لگا رہے ہیں بیٹھ کر، میں جانتا ہوں یہ بات، لیکن وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ وہ دنیا میں بھگتے نہ بھگتے لیکن قیامت کے دن بھگتیں گے۔ آگ لگا رہے ہیں اور خود بیٹھ کر کے روٹی سیک رہے ہیں توے کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے پہ، اس کا خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بد نظمی دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوئی، اور جس کے ہونے کی دیکھیے طالب علم تو جماعت کے جو وابستہ لوگ ہیں، چاہے عام آدمی ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے علماء ہو، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر بڑا تشدد اور سختی ہوتی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس ضمن کے اندر کوئی بات ہو گئی تو فرقہ پرست طاقتوں کو پروپیگنڈا کرنے میں اور قدم بڑھانے میں 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ نے صحیح رائے قائم کرنے کی توفیق دی ارباب مدرسہ کو، اور مدرسہ اس سے محفوظ رہ گیا۔ یہ قرب قیامت ہے، جو دن بھی گزر رہا ہے ایسی شخصیتیں جو فتنہ و فساد کے زمانے میں پہاڑ کی طرح سامنے آ کر کے اور دارالعلوم کی حفاظت کریں۔ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ لوگ اٹھ گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج تو حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے حالات سے دیوبند کو، دارالعلوم کو بچایا جائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے کہ ہم اساتذہ دارالعلوم، خدام دارالعلوم، سب دارالعلوم کے نمک خوار ہیں۔ ہم ہی نہیں، آپ بھی نمک خوار ہیں۔ آپ کا مستقبل بھی دارالعلوم کی وابستگی ہی میں مضمر ہے، خیر خواہی میں ہی مضمر ہے۔ ہمیں رات اور دن اس کی کوشش کرنی ہی چاہیے کہ دارالعلوم کسی خلفشار سے محفوظ رہے، اور اللہ اس کو محفوظ ہی رکھے۔ اس سلسلے کے اندر کوشش کرنے ہی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس اختلاف سے ہٹ کر دارالعلوم کو تعلیم و تعلم کے میدان کے اندر آگے بڑھائیں۔ بیٹھ کر گفتگو کی اور یہ طے کیا کہ اس سے بچنے کی صورت جو مستقبل میں صورت آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہاں مرکز بنے گا، وہاں مرکز بنے گا، یہاں اجتماع ہوگا، وہاں ان کا اجتماع ہوگا، یہ تو ایک مصیبت ہے۔ نہ تعلیم کا ماحول رہے گا، نہ تعلم کا ماحول رہے گا۔ اساتذہ دارالعلوم اور انتظامیہ اسی کے اندر لگے رہیں گے کہ آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا۔ اس لیے اس امر کو موقوف کر دیا جائے۔
وہ سرگرمیاں جو جماعتی سرگرمیاں ہیں، قطع نظر اس کے کہ کون کس کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اختلاف ہے تو وہ اختلاف جو دارالعلوم کی چہار دیواری سے باہر ہے وہ دارالعلوم کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور اگر آئے گا تو اس میں دارالعلوم کے لیے کوئی خیر نہیں۔ یہی وہ چیز تھی جس کو کہنے کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج اس اجتماع کو بلایا گیا، میں نے حضرت مولانا سے گزارش کی تھی کہ میں تو اپنی بات صبح سبق میں کہہ چکا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا وہ ساری دنیا میں پہنچ بھی گئی۔ دیکھیے آج کل تو دنیا آدمی کی جیب میں رکھی ہوئی ہے، چاہے جہاں پہنچا دے، لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت مولانا نے میری بات، چھوٹوں کی بات بڑے مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں مانی، ورنہ در حقیقت اس وقت تو حضرت مولانا سعید صاحب کو گفتگو کرنی تھی اور محتمم صاحب کو گفتگو کرنی تھی۔ میں تو اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن حضرت کا حکم ہوا تو جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے کہی تھی۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی دلچسپی کو صرف تعلیم و تعلم پر لگائیے۔ میں جانتا ہوں کہ جماعتوں سے وابستہ طلباء ہیں اور یقیناً ان کے اوپر دارالعلوم کا یہ فیصلہ شاق ہوگا، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ دارالعلوم کے ساتھ وفاداری اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے رجحانات کے اوپر زور ڈال کر دارالعلوم کی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ کر تعلیم و تعلم میں لگائیں۔ جب فارغ ہو کر کے جائیں گے، میدان بڑا وسیع ہے۔ جس انسان کو میدان کے جس دینی شعبے میں اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے اور نصرت ہو کام کرو، احقاق حق کا میدان نہ صرف تعلیم ہے، نہ صرف تبلیغ ہے، بے شمار میدان ہے۔ آدمی جہاں اور دنیا کے جس ملک میں کھڑے ہو کر کے کرنا چاہے، اپنے اللہ سے تائید اور نصرت کا طالب ہو اور لوجہ اللہ کام کرے تو میدان کھلا ہوا ہے۔ یہ دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے اس کی۔ زمانے طالب علمی میں دارالعلوم کے اپنی چہار دیواری کو محفوظ رکھنا ہر شر سے، یہ حق کے نمک خواری ہے ہمارا اور آپ کا، اور آپ اس کی حفاظت کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بہت برا وقت ہوگا اور اس سے آپ کا اپنا مستقبل بھی برباد ہوگا اور دارالعلوم کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگی۔ میں تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دارالعلوم کی اللہ حفاظت فرمائے گا اور دارالعلوم کے طلباء کی بھی حفاظت فرمائے گا، انتظامیہ اور اساتذہ کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور ہم سب میں اخلاص و للہیت کو پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔